رمضان کی برکتیں۔ یہ کہانی ایک چھوٹے سے گاؤں کی ہے جہاں لوگ سادہ زندگی گزارتے تھے اور رمضان کے مہینے میں اللہ کی قربت حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اس گاؤں میں ایک لڑکی تھی جس کا نام مریم تھا۔ مریم نہ صرف خوبصورت تھی بلکہ دل کی بھی بہت نیک تھی۔ وہ رمضان کے مہینے میں خاص طور پر زیادہ عبادت کرتی اور اپنے والدین کا دل خوش رکھنے کی پوری کوشش کرتی۔ مریم کے والد بابا حسن گاؤں کے بزرگ اور دین کے جانکار تھے۔ وہ ہمیشہ اپنے گاؤں والوں کو اچھے اخلاق اور اللہ کی رضا کے لیے کوشش کرنے کی ہدایت دیتے۔ رمضان کا مہینہ ان کے لیے نہ صرف روزہ رکھنے کا مہینہ تھا بلکہ اپنے دل کی صفائی اور دوسروں کی مدد کرنے کا بھی تھا۔ ایک دن رمضان کی پہلی صبح مریم نے اپنے والد سے پوچھا، بابا، رمضان کا مہینہ ہم پر کیوں آیا ہے؟ بابا حسن مسکرائے اور جواب دیا، بیٹی، رمضان کا مہینہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے ایک رحمت ہے۔ یہ مہینہ گناہوں کی معافی، ہمارے دلوں کی صفائی اور ہماری روح کی پاکیزگی کا موقع ہوتا ہے۔ ہم اس مہینے میں روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اور صدقہ دیتے ہیں تاکہ اللہ کی رضا حاصل ہو۔ مریم نے سوچا اور دل میں فیصلہ کیا کہ وہ اس رمضان میں اپنے دل کو زیادہ صاف کرے گی اور اپنے گاؤں والوں کی مدد کرے گی۔ دن گزرتے گئے، رمضان کی راتیں بھی خوشی اور سکون سے بھر گئیں۔ مریم نے روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے والدین کے ساتھ زیادہ وقت گزارا، قرآن کی تلاوت کی اور ہر روز کسی نہ کسی غریب کو کھانا دینے کی کوشش کی۔ اس دوران مریم نے یہ بھی سیکھا کہ رمضان صرف بھوکا رہنا ہی ضروری نہیں بلکہ دوسروں کے دلوں میں خوشیاں بھرنا، ان کی مدد کرنا اور اپنے دل میں اللہ کی محبت کو بڑھانا بھی بہت اہم ہے۔ ایک دن گاؤں میں ایک غریب خاندان آیا جس کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ ان کے پاس نہ مکان تھا، نہ کپڑے اور نہ ہی روزگار۔ مریم نے فوراً اپنے والد سے کہا، بابا، ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے۔ بابا حسن نے مسکرا کر کہا، بالکل بیٹی، رمضان کا مہینہ ہی ہے جب ہمیں دوسروں کی مدد کرنی چاہیے۔ تمہیں خوشی ہوگی جب تم ان کی مدد کرو گی۔ مریم نے اپنے والدین کے ساتھ مل کر اس غریب خاندان کے لیے کھانا تیار کیا، ان کے لیے کپڑے خریدے اور انہیں کچھ پیسے بھی دیے۔ جب وہ غریب لوگ ان کا شکریہ ادا کر رہے تھے، مریم کا دل خوشی سے بھر گیا۔ اس نے دل میں سوچا، یہ ہے رمضان کا اصل پیغام۔ رمضان کا آخری عشرہ آیا اور مریم نے دل سے دعا کی کہ اے اللہ اس کی عبادات کو قبول کرے اور اسے اپنے راستے پر چلنے کی توفیق دے۔ اس دوران گاؤں کے لوگ بھی رمضان کے آخری دنوں میں زیادہ عبادت کرتے، راتوں کو قیام کرتے اور صدقہ دیتے۔ گاؤں میں ایک خاص سکون اور رحمت کا ماحول تھا۔ آخر کار رمضان کا مہینہ ختم ہوا، عید کا دن آیا۔ پورے گاؤں میں خوشی کا سماں تھا، لیکن مریم نے دل میں یہ عہد کیا کہ وہ رمضان کی برکتوں کو ہمیشہ اپنی زندگی کا حصہ بنائے گی اور دوسروں کی مدد کرے گی۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ رمضان صرف روزہ رکھنے کا مہینہ نہیں ہے بلکہ یہ ہمیں اپنے دلوں کی صفائی، دوسروں کی مدد کرنے اور اللہ کی رضا کی کوششوں کا موقع فراہم کرتا ہے۔ رمضان ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دنیا میں سب سے بڑی دولت اللہ کی رضا ہے اور یہی ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے۔ امید ہے آپ کو کہانی پسند آئی ہوگی۔ رمضان کی روح اور برکتوں کو بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔